Please like, share, subscribe our channel. It's Z Gold. Z Gold کا پیغام کرونا مردآباد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم دوستوں، زی گولڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اسپیشل کورونا کی ایسوپیز کی بات کریں گے۔ کورونا کی ایسوپیز مختلف جگہوں پہ مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن ہم جنرل ایسوپیز سے شروع کریں گے۔ یہ جنرل ایسوپیز کا چارٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نو ماسک، نو اینٹری، ہاتھ ملانے اور بغیر گیر ہونے سے گریز کریں، ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں، ہجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں، کھانستے یا چھینکتے وقت رومال، ٹیشو پیپر یا کونی سے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیں، مریضوں کے ساتھ غیر ضروری میل جول سے پرہیز کریں اور مریضوں کے استعمال کی اشیاء علیحدہ کریں۔ متاثر ممالک اور جگہوں سے آنے والے افراد بخار، کھانسی یا سانس تکلیف کی صورت میں فوری اپنا طبی معائنہ کرائیں۔ یہ بھائی آپ کو جنرل ایسوپیز بتائی گئی ہیں دوستوں یہ آپ کو جنرل ایسوپیز بتائی گئی ہیں۔ اب آپ کو جگہوں کے حساب سے اسپیشل ایسوپیز بتائی جائیں گی۔ دوستوں اس وقت ہم ایک مین سلون میں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حیدری چوک سے جب آپ کمرشل مارکیٹ کی طرف آتے ہیں پنڈی میں، راول پنڈی میں موجود ہے سر، تو آپ راول پنڈی میں جب حیدری چوک سے کمرشل مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ فرہیم مین سلون ہے۔ انہوں نے اسپیشل ایسوپیز رکھی ہوئی یہاں پہ، اور ان کا نیٹ اور کلین نظام ہے۔ ڈسپوزیبل آئٹم رکھے ہوئے ہیں، ان کی سیٹوں کے درمیان سیف ڈسٹینس بھی ہے۔ تو ان کے ہم ایس او پی سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ یہاں انٹرنیشنل لیول کی ایس او پی استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کا چارٹ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے کورونا جیسی وبا کے خلاف اقدامات کیے ہیں۔ ابھی آپ کو چارٹ دکھاتے ہیں، کائنڈلی اس چارٹ کو غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان ایس او پی سے متعلق معلومات مل سکے جو کہ سیلونز، جمس وغیرہ میں کورونا کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ اب چارٹ دیکھیے دوستوں، یہ اس چارٹ کی بات ہو رہی تھی جو کورونا کے حوالے سے یہ اپنا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن جلدی بتائیں گے۔ جیسے فرسٹ لائن کہہ رہی ہے کہ کورونا وائرس ہاتھ، منہ اور ناک جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے سینیٹائز کریں۔ سیلون میں داخلے پر ہر شخص ہاتھ کو تصدیق شدہ سینیٹائزر سے سینیٹائز کرے۔ سیلون کے لیے لازمی ہے کہ عام تولیے کی جگہ مارکیٹ میں اسپیشل تولیہ استعمال کریں۔ سیلون میں موجود آلات کو اسٹرلائز باقاعدگی سے ہر کسٹمر کے لیے کیا جاتا ہے، اور اسٹاف کے لیے حفاظتی لباس اور گلوز پہننا لازمی ہے۔ اچھا، سیلون کے اندر فرش، دروازے، ہینڈل، ان کو پراپر طور پہ سینیٹائز کیا جائے۔ ہر ورک اسٹیشن کے درمیان جیسے آپ کو اندر دکھایا بھی تھا ڈسٹینس ہونا چاہیے، ان پہ اینٹی بیکٹیریل سوپ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اندر ابھی دکھائیں گے بھی کہ انہوں نے سینیٹائزر سوپ کس طرح سے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ ڈسپوزل آئٹم کو استعمال کرنے کے بعد بند ڈبے میں ڈالیں تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکیں۔ فزیکل شیٹ وغیرہ، سائز، ماسک، ان کا استعمال کریں۔ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں۔ سیلون کے اندر کورونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر سیلون کے اندر چسپ ہیں، ان پہ عمل کریں۔ سیلون کے دروازے پر سوشل ڈسٹینس کے لیے نشان لگائیں۔ اگر فاصلہ زیادہ ہے تو 1 میٹر کا فاصلہ سیٹوں مینٹین کریں، جیسے آپ کو دکھایا گیا سیلون میں 1 میٹر کا فاصلہ مینٹین ہے۔ ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ مسکرانا کام کے لیے کافی ہوگی، یہ بہت گڈ ہے۔ اور 60% الکوہول بیسڈ ہینڈ سینیٹائزر یوز کیجیے۔ اس کے علاوہ بار بار ہاتھ گرم پانی سے 20 سیکنڈ تک رگڑ دھوئیں۔ اپنے ہاتھ اور صفائی کرنے والے عملے کی حفاظتی کٹ اور PPE مہیا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ وائرس سے محفوظ رہ سکے۔ یہ آپ کو سیلون کے حوالے سے احتیاط دکھائی گئی، اس میں انہوں نے تصویریں وغیرہ بھی لگائی ہوئی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کے آتے ہیں جو سیلون میں استعمال ہو گئے ہیں۔ یہ وہ ڈسپوزیبل آئٹم ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھیے انہوں نے بوائلنگ کے لیے، سینیٹائز کرنے کے لیے اسپیشل مشینیں رکھی ہیں۔ ان کی مشینیں اور یہ انٹرنیشنل لیول کی جو ہے نا وہ تمام سہولیات ہیں جو یہاں اویلیبل ہیں۔ جو بھی
انڈور مناظر لیے جا رہے ہیں، یہ اجازت سے باقاعدہ طور پہ لیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں سیلون مناظر. دوستوں یہ وہ ایس او پیز ہیں جو کہ مسجد کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ ان ایس او پیز کو اگر پڑھتے چلیں تو اس میں اس طرح ہے: مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ماسک پہن کے آئیں، وضو گھر سے کر کے آئیں، سنتے اور نوافل گھر میں ادا کریں، 12 سال سے کم عمر بچے مسجد میں تشریف نہ لائیں، 50 سال سے زائد عمر حضرات مسجد میں تشریف نہ لائیں، فرض نمازوں کے 10 منٹ بعد مسجد بند کر دی جائے گی. ضروری ہدایات اور ایس او پیز مساجد کے لیے. اب پچھلی ویڈیو میں جناب آپ کو جو ہدایات دکھائی گئی تھیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بھی فالو کی ہیں، اور وہ نارمل ہدایات تھی. یہ اسپیشل ایس او پیز ہیں مساجد کے حوالے سے، تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ان کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو. مسجد میں نمازیوں کے لیے لگائے گئے نشانات پر کھڑے ہوں، مطلوبہ فاصلہ قائم رکھیں، سلام اور جواب سلام زبانی کریں، مصافحے اور متانکے سے اجتناب کریں. کوئی بھی نمازی بغیر ماسک کے مسجد میں مت آئے. مسجد انتظامیہ بغیر ماسک کے آنے والے نمازیوں کو روکنے کی مزاج ہے. وضو گھر سے کر کے آئیں، مسجد کے غسل خانے اور وضو کی جگہ بند ہے. فرض سے پہلے کی سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں اور فرض کی بعض کی سنتیں اور نوافل گھر جا کر ادا کریں. اچھا، اس میں برکت بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ نماز ہے جو فرض کے علاوہ مرد اپنے گھر میں پڑھے. اچھا، میں اس وقت روڈ پہ کھڑا ہوں، کچھ پیچھے آپ کو شور بھی سنائی دے گا اس وجہ سے. مسجد کے باہر مسجد سے ہجوم کی صورت میں نہ نکلیں، لائن بنا کر نکلیں، ایک ایک کر کے نکلیں اور 2 افراد کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اچھا، 50 سال سے بڑی عمر کے حضرات گھر میں نماز ادا کریں، وہ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ سے کامل اجر کی امید رکھیں. نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور سانس کے مریض مسجد میں بالکل نہ آئیں، گھر پر نماز ادا کریں، وہ معذور ہیں. جن کو روایتی بیماری لاحق ہے جیسے دل کی بیماری، ذیابیطس، بلڈ پریشر، گردہ یا جگر کی بیماری یا دماغ کی بیماری لاحق ہو اور وبا کے زمانے میں مسجد میں بالکل نہ آئے، وہ معذور ہیں. وبا کی صورت میں 15 سال سے چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئیں. مسجد میں کہیں بھی یکجا ہو کر نہ بیٹھیں. مسجد کے دروازے کے سامنے گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی نہ کریں تاکہ آنے والے لوگوں کا رستہ بند نہ ہو. اچھا، آگے چلتے ہیں. مسجد میں محدود افراد کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. جب مسجد بھر جائے تو مزید نمازیوں کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں. برائے کرم مسجد انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. وبا کے دوران مسجد میں دری، کارپیٹ اور چٹائی کا اہتمام نہیں ہوگا. وبا کے دوران مسجد میں دری، کارپیٹ اور چٹائی کا اہتمام نہیں ہوگا. نمازی حضرات اپنی جان نماز ساتھ لے کر نہ آئیں. معذرت جی، وبا کے زمانے میں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. من جانب انتظامیہ جامعہ مسجد اقصی. اچھا، یہ وہ چارٹ ہے جی جو کہ ایڈوانس ایس او پیز کے حوالے سے ہیں. اس کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے کرونا کے حوالے سے فالو کر سکتے ہیں. یہ ایڈوانس ایس او پیز کے حوالے سے کرونا کا چارٹ ہے، اسے فالو کیجیے. دوستوں، کرونا وائرس کی ایس او پیز کے حوالے سے آپ کو کلینک میں جو احتیاط آج کل کی جا رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھیں کچھ احتیاط ہیں جو کلینک کے حوالے سے ہیں. یہ ایڈوانس ایس او پی نہیں ہے لیکن ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. اندر آنے سے پرہیز کریں. اگر آپ کو بخار، خشک کھانسی، جسم درد،
سانس پھولنے کی تکلیف ہے، اور اگر پچھلے 2 ہفتوں میں آپ بیرون ملک سے آئے ہیں یا کسی بیرون ملک سے آنے والے کے قریب رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ یہاں ہدایات بھی ہیں SOPs میں. دروازہ اندر کی طرف کھولیں، کچھ ہدایت ہیں جو SOP کے حوالے سے یہاں ادھر دروازہ اندر کی طرف کھولیں، مہربانی ہاتھ ملانے سے گریز کریں. یہ کلینک کے حوالے سے SOPs کا چارٹ ہے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں. ہمارا چینل زی گولڈ ہے. چینل کو زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آخر تک پہنچ جائے.